اللہ تمہارے باپ کا سایہ سر پہ سلامت رکھے۔ اگر انتقال ہو جائے باپ کا تو جنازہ غسل دینے کے لیے مسجد کے مولوی صاحب مؤذن کو نہ بلایا کرو اور غسل دینے والے کو نہ بلایا کرو، بلکہ کوشش کرو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ کیوں؟ فرمایا تو اللہ اکبر، تمہارے باپ کو تو کتنی مرتبہ تمہیں بچپن لڑکپن جوانی میں نہلانے کا موقع ملا، لیکن تمہیں تو ایک ہی مرتبہ اپنے باپ کو نہلانے کا موقع ملے گا۔ مؤذن نہلائے گا، مسجد کا امام نہلائے گا، قاری صاحب نہلائیں گے اور کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، میرا نمازی تھا بچہ۔ لوٹا پانی کا باپ کے جسم پہ ڈالے گا اور رو کے کہے گا یا اللہ پانی ڈالنا میرا کام ہے، رحمت کا چھیٹا برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر چاہتے ہو گھروں میں خوشحالی، اگر چاہتے ہو کاروبار کے اندر برکت، اگر چاہتے ہو گھر کے اندر امن سکون، تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے چاند، میرے محترم، ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولوی صاحب، مولوی صاحب میرے ماں باپ میرے سے اکھڑے نالا ناراض رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو چیز مانگتے ہیں میں رات کے 1 بجے بھی مہیا کر کے دیتا ہوں۔ مولانا کہنے لگے یہی تو ناراضگی ہے، انہیں پانی کا گلاس کے لیے بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، روٹی کھانے کے لیے 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لینے کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ مولوی صاحب میں پھر کیا کروں؟ پانی کے لیے ان کے کمرے میں فریج لا کے رکھ دے، کولر لا کے رکھ دے، ان کے سرانے بسکٹ لا کے رکھ دے، فروٹ لا کے رکھ دے۔ عید آئے یوں نہ پوچھے ابا کپڑے سوانے نہیں، بلکہ 2 جوڑے سلا کے باپ کے سرانے لا کے رکھ دے۔ یوں نہ پوچھ اماں تیری دوائی ختم ہوگی کہ نہیں، بلکہ خود ماں کی دوائیوں والا تھیلا دیکھ، جو ٹیبلٹ نہیں وہ سٹور سے لا کے اس تھیلے کے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اس کی کیا وجہ؟ کہ ماں باپ میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ کہا تو بچپن میں ماں سے راضی تھا؟ کہا جی ہاں، تبھی تو ماں کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تو بچپن میں اپنے باپ سے راضی تھا، تبھی تو باپ کے کندھے پہ بیٹھ کر محلے کی دکان سے چیزیں لایا کرتا تھا۔ کہ کبھی تو نے بچپن میں جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، ماں کی گود میں آ کے ری کیا، اس وقت کیا تیرے باپ نے تیرے سے پوچھا کیا کھائے گا؟ تو نے رو کے دکھایا، تیرے باپ نے فیڈر تیرے منہ کے لگایا، تو نے رو کے دکھایا، تیری ماں نے تجھے سینے سے لگایا، تیرے دانت نہیں تھے، نرم غذائیں کون لے کے آیا؟ تو نے مانگی، تو بچپن سے لے کر جوانی تک بغیر مانگے جب تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ساری چیزیں مہیا کی، آج تو کہتا ہے کہ 10 روپے کے بسکٹ کے لیے میرے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ نانا جوانا اپنے ماں باپ کے کمرے میں ضروریات زندگی کی چیزیں لا کے بھر دو۔ بس اتنا آخر میں کہہ دیا کرو ابا میرے لیے دعا کر دی۔ باپ کہے گا پترا کہن دی لوڑے، تو رات کو خراٹے مار کے سوتا رہتا ہے اور تیرا باپ ساری رات کروٹیں بدل کے تیرے لیے روتا رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب تو ہر گھر کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ماں باپ کونے میں، کسی سے پوچھو پترا دا کی حال ہے، کہتے میں نو کی پتا مل دے کوئی نہیں۔ کیا وجہ؟ کب نہیں ملتے؟ کہ صبح نور پیر دے ویلے چلے جاندے نے اور رات کو گھر آتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب تو لاوارسوں کی طرح ہو گئے۔ اور میرے چاند، اگر ماں باپ کا سایہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان کو وقت دیجئے، ان کو اپنے گھر میں وقت دیجئے، وگرنہ حالت یہ ہوگی۔ بند کمرے میں ماں باپ کو دیکھ کر ایک نوجوان کہنے لگا کیا بات ہے، اکھڑے رہتے ہو، ترسے رہتے ہو، پریشان سے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ تمہیں خوراک نہیں ملتی، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، کپڑے کوئی نہیں دھوتا۔ تو باپ رو کے اللہ اکبر اس نوجوان کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، بڈڑا ایویں رہ گئے جے میں بیٹھے چور۔ اب تو بس اتنی امید ہے کوئی 4 پائے کا کندھا دے کر 4 پائے پکڑ کے میں قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا۔ اور نانا ویرا، ماں باپ کی محبت صرف 10 محرم کو نہ جگایا کرو، ماں باپ کی محبت صرف عید کے دن نہ جگایا کرو۔ کیا ماں باپ کی محبت 12 ربیع الاول کو جاگتی ہے؟ پورا سیالکوٹ قبرستان کے اندر بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اور نہیں ماں، اور میرے عزیزو قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم تم اٹھاؤ، اللہ خدا کی قسم میں اٹھاؤں گا، صبح ماں باورچی خانے میں جا کر آٹا بھی اس کے اختیار میں، گھی بھی اس کے پاس، انڈا بریڈ چائے بھی اس کے پاس، لیکن خدا کی قسم بتاؤ پہلے تمہیں کھلا
کرتی تھی یا خود کھاتی تھی؟ پورے کنبے کو کھلا کر، ہمارے ملازموں کو کھلا کے ماں خود کھایا کرتی تھی، سارے کام کاج کر کے باپ خود کھایا کرتا تھا۔ جب ماں ناشتے میں تمہیں یاد رکھے، اپنا بستر بچھانے سے پہلے تمہارے بستر کو یاد رکھے، اپنی خوشیوں سے پہلے تمہاری خوشیوں کو یاد رکھے، تو خبردار خبردار، صبح ہوتے ہی دکان کو یاد کرنے سے پہلے، اولاد کو یاد کرنے سے پہلے، بیوی بچوں کو اسکول چھوڑنے سے پہلے جاؤ قبرستان جایا کرو۔ اب تو اللہ اکبر، دیری نہیں، موٹر سائیکل کی کک لگاؤ، 2 منٹ میں قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ لیکن کیا فائدہ ہوگا قبرستان جانے سے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر کی جو زیارت کر کے آئے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام یہ اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے لیے جتنا ہو سکے پڑھ کے بخشو۔ پھر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اللہ اکبر جتنا تمہارے رشتہ دار ہیں جن کا تعلق ماں کے ساتھ، ان کا بھی احترام کرو، جتنا تعلق باپ کے ساتھ ان کا بھی احترام کرو۔ تائے کو باپ کی نگاہ سے دیکھو گے، قبر کے اندر باپ کا کلیجہ ٹھرے گا۔ مامے کو ماں کی نگاہ سے دیکھو گے، رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر ماں کا کلیجہ بھرے گا۔ اور میرے عزیزو، بس آخری میسج، آخری پیغام آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں، بندوں سے حق تو بتا دیا، اللہ کا حق بھی صبح سے لے کر جو آپ نے میرے مانگا اس نے بغیر مانگے دیا، لیکن اس نے 5 وقت کی نماز کا حق مانگا۔ او بندے، رزق تیرا حق ہے، سجدہ میرا حق ہے، تیرا حق میں نے دے دیا، میرا حق دے کے سونا۔ اگر میرا حق دے کے سوئے گا ساری رات تیرے بستر پر رحمتیں برستی رہے گی، اگر میرا حق دبا کے سو گیا تو ساری رات تیرے بستر پہ لعنت برستی رہے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، شکل میں، سیرت میں۔ اور میرے پیارو، آج 5 تحفے لے لو، زیادہ نہیں، 5 تحفے لے لو۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، بڑے قیمتی ایام ہے، بڑے قیمتی دن کا روزہ، عرفے تک دن کا روزہ، اور رات کو اللہ کی عبادت، اللہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت، بڑے دن اہم ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، ان ایام کے اندر، میرے عزیزو، ان ایام میں نیت کرو۔ میرے عزیزو، تمہاری دکان پر تو اپنی دکان کھولو گے، طرح طرح کی ورائٹی نظر آئیں گی، کوشش کرو گے گاہک میری دکان پر آئے، اسے نمک سے لے کر مرچیں تک ہر چیز دکان پہ ملے، نمک لینے کے لیے دوسری دکان پہ جانا نہ پڑے، دکان کا معیار ختم ہو جائے گا۔ کامل میرے نبی کی زندگی اور کامل زندگی اللہ نے تیری میری جھولی میں ڈالی۔ میرے عزیزو، پیار یہاں سے ملے گا، اخلاق یہاں سے ملے گا، خدا کی عبادت یہاں سے ملے گی، اطاعت یہاں سے ملے گی۔ ہمیں کامیابی کے لیے کسی دوسری نبی کی جھولی میں جھانکنا نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے نبی کے کردار میں، نبی کی زندگی میں اللہ نے ساری کامیابیاں ہی رکھ دی ہیں۔